شاعر جو ہے یہ شعیرتن کی جمع ہے، اس کے معنی آتے ہیں علامت کے، اور یہی لغوی معنی اصطلاحی معنی میں بھی ملحوظ ہے۔ ہر مذہب کی کچھ نہ کچھ علامتیں ہوتی ہیں، جیسے عیسائیت ہے، اس کی ایک علامت ہے کراس ہے، ان کے چرچوں پر کراس بنا ہوتا ہے۔ اگر ہم نے دور سے دیکھا کہیں پر کراس بنا ہوا ہے، ہم سمجھ جائیں گے یہ عیسائیوں کا محلہ ہے اور یہاں پر عیسائی بستے ہیں۔ یا ایسے ہی کسی کی گردن میں اگر ہم نے اس کراس کو یعنی صلیب کے نشان کو اگر دیکھا، اس سے ہم پہچان جائیں گے کہ یہ شخص عیسائی مذہب کا ماننے والا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے یہاں ہندو مذہب ہیں، ان کے یہاں بھی بہت سی علامتیں، ایک علامت تلک ہے، وہ لگاتے ہیں، ہم نے دور سے دیکھا تو ہم پہچان جاتے ہیں یہ شخص جو ہے ہندو مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے اسلام میں بھی بہت سی چیزیں ہیں جن کو اسلام کی علامت قرار دیا گیا۔ اسلام کے شاعر کیا ہیں، اس سلسلے میں مفسرین کے دو طرح کے اقوال ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے جو تفسیر بیضاوی میں ذالک ومن یعظم شعائر اللہ کے تحت نقل کیا گیا ہے، اور تفسیر رازی میں یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ کے تحت نقل کیا گیا ہے۔ بعض اسلاف سے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سے نقل کیا ہے کہ شاعر اللہ سے مراد اللہ کا دین ہے، یعنی پورا دین جو ہے وہ شاعر ہے۔ اور ظاہر ہے مسلمانوں کو جو دین دیا گیا ہے اس میں ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ چیزیں کرنی ہیں اور کچھ چیزیں نہیں کرنی ہیں، ساری چیزیں کرنی ہیں اور ہر چیز سے اسلام کی پہچان ظاہر ہوتی ہے۔ تو ایک قول تو یہ ہے کہ شاعر اللہ سے مراد پورا اللہ تعالیٰ کا دین ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، شاعر اللہ سے مراد پورا اللہ کا دین نہیں ہے، اللہ کا دین الگ ہے، اور اس میں سے شاعر جو ہیں وہ مخصوص چیزیں ہیں جس سے اسلام کی پہچان، اسلام کی شناخت ظاہر ہوتی ہے۔ یعنی کوئی شخص اگر مسلمان کو یا مسلمان کے علاقے کو دیکھے اور اس میں وہ مخصوص چیزیں دیکھے تو وہ پہچان جائے، جیسے مسجد ہے، یہ کیا ہیں، ہمارے شاعر ہیں۔ اب کوئی شخص کسی علاقے سے گزر رہا ہے، وہاں پر اس نے مسجد کو دیکھا تو پہچان جائے گا یہ مسلمانوں کا محلہ ہے، یہاں پر مسلمانوں کی آبادی ہے۔ یعنی شاعر اسے کہیں گے کہ جس کو دیکھ کر فوراً ذہن میں اپنوں کے بھی اور اغیار کے بھی دونوں کے ذہن میں فوراً اسلام کی تصویر آ جائے، مسلمان کی تصویر آ جائے، اس کو شاعر کہیں گے۔